السلام علیکم دوستو، ڈائبٹیز یعنی شوگر کی بیماری کا شکار ہونے سے پہلے کچھ ایسی علامات ظاہر ہوتی ہیں جس سے اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ کو اپنے چیک اپ کی ضرورت ہے تاکہ شوگر کی بیماری پر کنٹرول حاصل کیا جا سکے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں شوگر کی اہم 10 نشانیاں، کیونکہ ہائی بلڈ پریشر اور شوگر دنیا میں تیزی سے پھیلتا ہوا مرض ہے اور اس کی وجہ سے اور بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ٹائپ 2 شوگر عام ہے لوگوں میں، اور اس کا 25% لوگوں کو اس وقت پتہ چلتا ہے جب یہ بیماری کافی نقصان پہنچا چکی ہوتی ہے۔ ویڈیو آگے بڑھانے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ انفارمیشن والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ شکریہ دوستو، جب ہم خوراک کھاتے ہیں تو ہماری باڈی ہماری خوراک میں سے نشاستہ کو شوگر میں تبدیل کر دیتی ہے، اور اس کے بعد ہمارے لبلبے سے بننے والی انسولین اس شوگر کو ہمارے سیلز میں جذب کر دیتی ہے، جس سے ہمارے جسم کو توانائی ملتی ہے۔ شوگر دوستو اس وقت ہوتی ہے جب ہمارا لبلبا یعنی پینکریاز انسولین کو مناسب مقدار میں پیدا نہیں کر سکتا یا انسولین اپنا کام نہیں کرتی، تو ہماری خوراک سے حاصل ہونے والی شوگر ہمارے سیلز میں یعنی خلیوں میں جذب نہیں ہو پاتی اور خون میں جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے اور شوگر لیول بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ دوستو، شوگر کی ابتدائی علامات میں سب سے پہلے جو علامت ظاہر ہوتی ہے وہ ہے بار بار پیشاب آنا۔ جب جسم میں شوگر کی مقدار بڑھ جاتی ہے تو جسم اسے پیشاب کے راستے باہر نکالنے لگتا ہے، جس سے بار بار پیشاب کی حاجت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ دوستو، روٹین سے ہٹ کر بہت زیادہ پیاس کا لگنا، پیشاب زیادہ آنے کی وجہ سے پیاس کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو یہ بات یاد رکھیں۔ اس دوران کولڈ ڈرنکس، میٹھے مشروبات اور دودھ وغیرہ کا استعمال ہرگز نہ کریں، کیونکہ ایسا کرنے سے خون میں شوگر کی مقدار اور بڑھ جاتی ہے۔ جسمانی طور پر وزن میں کمی آنا بھی شوگر کے مریضوں کے لیے خطرے کی نشانی قرار دی جاتی ہے۔ تاہم وزن میں کمی آنا بھی شوگر کی علامات سمجھی جاتی ہیں۔ اس کی وجہ پیشاب کے زیادہ آنے سے پانی کی کمی اور شوگر کا باڈی میں لیول جذب نہ ہونا شامل ہے۔ پیروں کا سن ہونا، شوگر لیول بڑھنے سے اعصابی نظام کو بھی نقصان پہنچتا ہے، جس کے نتیجے میں پاؤں سن ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کوئی رگڑ، خراش یا زخم لگ جانے سے جلدی سے احتیاط نہ ہونا بھی شوگر کی علامات میں سے ہی ہے۔ خون میں شوگر لیول بڑھ جانے سے زخموں کو صحیح کرنے والا سسٹم سلو ہو جاتا ہے، جس سے زخم صحیح ہونے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے۔ دھندلا دکھائی دینا، آنکھوں میں گلوکوز لیول بڑھ جانے سے لینس کی ساخت یا شکل بگڑ جاتی ہے، جس کی وجہ سے کسی پوائنٹ پر فوکس نہیں ہو پاتا، جس سے دھندلا پن محسوس ہوتا ہے۔ شوگر کی فرسٹ سٹیج پر 6 سے 8 ہفتے تک ایسی صورتحال رہتی ہے۔ مثانہ کے انفیکشن میں اضافہ، پیشاب میں شوگر کی زیادہ مقدار بیکٹیریا کے افزائش کا باعث بنتی ہے، جس سے مثانہ کے انفیکشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ مزاج کا بدلنا یا چڑچڑاپن، دراصل ہائی بلڈ شوگر ڈپریشن جیسی علامات کو بھی ظاہر کرتا ہے، یعنی تھکاوٹ، کچھ بھی اچھا نہ لگنا، زیادہ نیند لینے کی خواہش کرنا۔ یہ اس وقت ہی ہوتا ہے جب شوگر لیول ڈسٹرب ہوتا ہے۔ ضروری بات یہ ہے، شوگر والے مریضوں کو اپنی ادویات کے ساتھ ساتھ متوازن غذا کا استعمال بھی لازمی کرنا چاہیے۔ دوستوں، امید کرتا ہوں میری اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ حاصل ہوا ہوگا۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کر دیں۔ شکریہ۔